کہ جب بھی قانون اور بندوق آمنے سامنے آئیں گے، جب بھی رول آف لا اور رول آف اتھارٹی آمنے سامنے آئیں گے، تو فتح جو ہے وہ قانون کی ہوگی. یہ ہم نے اتھارٹیٹیولی ثابت کر دیا. وہ انسان ہیں لیکن جانور سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے جیلوں کے اندر، ان کے ساتھ غائب کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ آئیں گے سامنے تو پھر عدالت میں پیش کرنا پڑے گا، لہذا ان کو وہ کہہ رہے تھے غائب ہو گیا. کہ واٹ فار از پولیس، کہ وہ ایک انڈیویجول کی پروٹیکشن نہیں کر سکتی، اور عدالت میں آ کے اس نے اتنا بلیٹنٹلی یہ بیان دے دیا. تو میں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی یہ فورسیں کتنی طاقتور ہیں اور عدالت کا احترام کہاں پہ ہے. خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب نے آج کی ہیں، اور فکر انگیز ان کی جو تقریر تھی، اس کو میں صرف محض تقریر نہیں کہوں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے کہ پاکستانی بیرون ملک کس طرح سے ان کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے لیے، اور کتنا ان میں ہیجان آمیز کیفیت پیدا ہوتی ہے جب یہاں پہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں، اور کتنا جذبہ ہے پاکستانیوں میں جو پاکستان سے باہر ہیں کہ پاکستان کو وہ پھلتا پھولتا دیکھیں، اور دنیا کی جو ہے ایک برادری اس میں سر اٹھا کے چلتے ہوئے پاکستانی نظر آئیں. تو بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی ہے. اور میں ابھی انہوں نے سفینہ کی بات کی کہ سفینہ ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو مجھے علامہ کا شعر یاد آ رہا تھا. علامہ نے کہا کہ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رسم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو. حالات جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بہت خراب رہے ہیں، اور ہیومن وائلیشن جو ہے انتہا تک ہے. یہاں پہ اس حد تک ہے کہ آئین کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں اور گارنٹی کیے گئے ہیں، اور ہر چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہے یا جج آف ہائی کورٹ ہے یا چیف جسٹس کسی ہائی کورٹ کا ہے یا پرائم منسٹر ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جو بھی شخص اوتھ لیتا ہے وہ اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تک آپ فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس نہیں کرا سکتے، ان کے لیے جو آپ نے گارنٹی کانسٹیٹیوشن نے دی ہے اس کو پورا نہیں کرتے، تو آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہ پروٹیکٹ کرتے ہیں نہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جو کال آف فیل کا تضاد جو ہے، یہی ہمیں اس بڑی کرائسس سے دوچار کرتا ہے، اور کرائسس ایک کے بعد دیگرے جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو آپ نے بڑی خوبصورت ایک جس موومنٹ کا آغاز کیا ہے، اور ایک بھرپور طریقے سے پورے اپنے اس دنیا میں اس کو جو ہے مختلف ممالک سے لوگ جو ہے اس میں جوائن کر رہے ہیں کہ نو اور نیور. تو میں بھی یہ کہوں گا کہ ان دی لینگویج آف چارلز ڈکن، اس نے کہا تھا کہ اٹ واز دی بیسٹ آف ٹائم، اٹ واز دی ورسٹ آف ٹائم، اٹ واز دی ایج آف وزڈم، اٹ واز دی ایج آف فالشنس، اٹ واز دی spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. تو یہی ٹائم ہے آج، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہی وقت ہے کہ آج اس کو استعمال کر لیں پازیٹیولی پاکستان کے لیے، اور کھڑے ہو جائیں اپنے کمفرٹ زون میں. اگرچہ پاکستان میں لیگل فرٹرنیٹی کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں رہی ہے، یہ حقیقت ہے. اور پرٹیکولرلی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک 100 سالہ اس کی تاریخ ہے کہ ہر ایسے موقع کے اوپر جہاں پہ پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس کو نقصان پہنچا ہے، جہاں پاکستان کے آئین کو سسپینڈ کیا ہے یا ایبروگیٹ کیا ہے، اور ایک پریشر، ایک ایسا ہراسمنٹ کریٹ کر دی گئی، تو وکلا جو ہیں ان تمام فیٹرس کو، ان تمام بندوں کو توڑ کے باہر نکل آئے. اور لائرز موومنٹ آپ نے دیکھا کہ تمام دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایک شخص نے
बंदूक की ताकत के ऊपर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को हटा दिया गैर आईनी तरीके से, एंड दैट इग्नाइट द सिचुएशन, वो इग्नाइट किया और एक पूरे मुल्क के अंदर जो है वो मूवमेंट बनी, और इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट थी, 2-2.5 साल तक वो मूवमेंट चलती रही। और उस मूवमेंट के दौरान में अदालतें बंद थी, मफलूज हुआ था जुडिशरी का निज़ाम, और हमारे यंग वकला ने, और सीनियर को मैं इसलिए कहता हूँ कि सीनियर वकला के पास फिर कुछ असासा होगा, लेकिन नौजवान वकला ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर उस मूवमेंट का साथ दिया और उसमें वो जोश और जज्बा पैदा किया। दुनिया में आपको मिसाल नहीं मिलेगी अक्ल फहम की और जोश और जज्बा के इम्तजाज की, इतना खूबसूरत ये नजर आता है इस मूवमेंट के अंदर। और ये आपने देखा कि किस तरह से कामयाब हुई, और उसकी कामयाबी ने अथॉरिटेटिवली एक बात साबित कर दी, और वो क्या बात थी कि जब भी कानून और बंदूक आमने सामने आएंगे, जब भी रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ अथॉरिटी आमने सामने आएंगे, तो फतह जो है वो कानून की होगी। हमने अथॉरिटेटिवली साबित कर दिया। और इसीलिए ये यहाँ पे जिस तरह से आपने बात की है कि ये हम चाहेंगे कि हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो हमारे इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं या तशरीफ फरमा है इश्तियाक खान साहब, ये आपसे राब्ता भी रखेंगे कि हम बाकायदा आपकी मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे इंटरनेशनली, और जिस हद तक भी हम इसमें काम कर सकेंगे। और यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की। ये वायलेशन जो है, अगरचे वायलेशन तो हर सतह पे हैं, नेशनली हैं, मुख्तलिफ ममालिक में। आप देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इसके बाद यूएनओ का सामने रख लीजिए तो वहाँ भी आप देखेंगे कि यूएनओ जो है वहाँ पर भी आप पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पर हैं आपके लिए, जहाँ पाकिस्तान का इंटरेस्ट है वहाँ अमेरिकन के मुतल्लिक भी जो अमेरिका जो है, लेकिन एज ए सुपर पावर जो रोल अदा करना था अमेरिका ने, वो रोल भी अदा नहीं हो रहा। उसके लिए भी आप लोगों को जॉइंटली वहाँ भी एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूएनओ का चार्टर जो है उसके ऊपर अमल ना करके इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया जा रहा है, इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया जा रहा है कि आप देखिएगा कि इसके नुकसानात जो हैं गिनाए नहीं जा सकते और इमेजिन नहीं किए जा सकते। वो मैं इस वजह से ये बात कहता हूँ कि देखिए, जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी और वो उसके ख़त्म होने के ऊपर लीग ऑफ नेशन बनी, लेकिन उस ज़माने के सुपर पावर जो थी वो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, लीग ऑफ नेशन को उन्होंने चलने नहीं दिया। वो अपनी मनमानी करते थे, बीच में इंटरफेयर करते थे, और इवेंचुअली वो लीग ऑफ नेशन फेल हुई और बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग अमेरिका वो क्विट कर गए लीग ऑफ नेशन से। जर्मनी, जापान, बेल्जियम, मैनी अदर कंट्रीज वो छोड़ के अलग हो गए। और क्या हुआ नतीजतन कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ एक मुल्क था दुनिया में जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी, और वो इस्तेमाल हो गई जापान के ऊपर। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हम हिस्ट्री से सबक नहीं सीखते हैं। आज उसके बाद यूएनओ बनी, वही चार्टर है। चार्टर इतना खूबसूरत है कि उसमें जो छोटी नेशन स्टेट है या वो एक सुपर पावर है, इक्वल राइट है सबके लिए, लेकिन प्रैक्टिकली उस वक्त की सुपर पावर जो है वो लीग ऑफ नेशन में इंटरफेयर करते थे, आज की सुपर पावर जो है वो यूएनओ के अंदर इंटरफेयर करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने कि ये इस बड़े खतरे की भी निशानदही करता हूँ, इसलिए कि वो एक न्यूक्लियर पावर थी जो एक्सरसाइज हो गई। आज डजन ऑफ कंट्रीज सारी दुनिया में डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है उनके पास, और खुदा न खास्ता कहीं पर भी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना तो दैट विल बी द एंड ऑफ दिस प्लेनेट। जो हालात हैं आज हमारे पास, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। तो उस वक्त के एक हुआ तो उसकी हिस्ट्री लिखने वाले तो बहुत सारे थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री लिखी है। खुदा न करके वो वक्त आए कि अब न्यूक्लियर जो है वो पावर को एक्सरसाइज किया जाए और वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहीं बने
کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اتنے خطرناک ہیں کہ اب کبھی ایسا موقع آیا تو کوئی بچے گا شاید کوئی اس ملک کی، اس پلانٹ کی ہسٹری لکھے گا. تو اس لیے یہ اس کے اوپر بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور ہم سب مل کے اس بات کے اوپر بھی توجہ دیں کہ ان تمام معاملات کو جس سے یہ حالات میں خرابی پیدا آ سکتی ہے، اور یہ وائلیشن جو ہے وہ ایک ہیومن رائٹ وائلیشن جہاں پہ ایک نیشنل لیول کے اوپر ہے، وہاں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ان کا خیال کیا جائے. تو دوسری بات میں آپ سے جو بڑی ہی مؤدبانہ یہ گزارش بھی کروں گا، آپ سب کا کنسرن تو انتہائی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جوش و جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے، وہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. ہم روز اخبارات میں بھی اور اس کے بعد سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اب اتنا اس نے اٹ ہیز ریئلی شارٹن دی ورلڈ. The world has become a global village because of it. تمام باتیں ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور آپ کا کنسرن بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مختلف کراس سیکشن آف پیپل ہیں، لیگل فٹرنیٹی سے آپ ملے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے آج آپ کو ویلکم کیا، یہاں پر ہوا. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے جو مکتبہ فکر اور ہیں، جو جہاں پہ ہراسمنٹ جہاں سے کریٹ کی جاتی ہے، جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جاتی ہے، جہاں پہ جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کو بتایا بھی نہیں جاتا کہ وہ کیوں گرفتار ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور جیلوں کے مینول کے مطابق ان سے سلوک بھی نہیں کیا جاتا. وہ انسان ہیں لیکن جانور سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے جیلوں کے اندر، ان کے ساتھ غائب کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر وہ آئیں گے سامنے تو پھر عدالت میں پیش کرنا پڑے گا، لہٰذا ان کو وہ کہہ رہے تھے غائب ہو گیا. ایک صحافی غائب ہو گئے، ان کی گرفتار ہو گئے، ان کے متعلق ایک پٹیشن دائر ہوئی، اور پٹیشن میں عدالت نے باقاعدہ حکم دے دیا کہ ان کو جو ہے وہ آپ رہا کر دیں. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پٹیشن آئی کہ جناب وہ جو آپ نے وہ رہا کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ رہا تو کوئی نہیں کیے انہوں نے. عدالت نے فوراً آئی جی پولیس، a person not less than آئی جی پولیس، انسپیکٹر جنرل پنجاب، اس کو بلایا کہ بھائی وہ میں نے یہ حکم دیا تھا اور یہ it's a violation of the court order، تو وہ آپ نے رہا کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے جی وہ افغانی اٹھا کے لے گئے اس کو. اب اندازہ لگائیے کہ what for is پولیس کہ وہ ایک انڈیویجول پروٹیکشن نہیں کر سکتی، اور عدالت میں آ کے اس نے اتنا بلیٹنٹلی یہ بیان دے دیا. تو میں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی یہ فورسز کتنی طاقتور ہیں، اور عدالت کا احترام کہاں پہ ہے، قانون کا احترام کہاں پہ ہے. اور جب قانون کا احترام جس سوسائٹی میں ختم ہو جاتا ہے، that society becomes free for all. اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ضمناً تھوڑی سی بات میں اس بات کا مائنڈ فل ہوں کہ میں نے زیادہ وقت لے لیا آپ کا، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس، رول آف لا، کانسٹیٹیوشن، یہ اس کا ہمیں علم جو ہے، کیونکہ ہم تو ویسٹرن یونیورسٹیوں میں آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، انہیں کے جورسٹ، انہیں کے اسکالرز، اور ہمارے ذہن میں ایک تاثر ہے کہ یہ سارے انلائٹنگ کانسیپٹ جو ہیں وہ یہاں سے ملتے ہیں ہمیں. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. یورپین ہسٹری کو پڑھیں تو وہ 15 سینچری سے پچھلے پیریڈ کو کہتے ہیں ڈارک ایجز ہے. رینیسنس اس کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں انلائٹنڈ پیریڈ ہے ان کا. لیکن آئی ٹیک یو بیک ٹو 1500 ایئرس، 1500 سال پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو، جب ساری دنیا میں بادشاہ کا نظام تھا، کوئی اور نظام نہیں تھا ساری دنیا کے اندر. اور بادشاہ کس کو کہتے تھے؟ جس نے جتنا علاقہ فتح کر لیا اس علاقے میں اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ وہاں کا قانون، وہ بادشاہ ہے. لیکن ایک بہت بڑا لیکن ہے، وہ خود اس قانون کا پابند نہیں ہے، اس کو بادشاہ کہتے تھے. ایسے دور میں ہجرت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کے سٹی اسٹیٹ آف مدینہ بناتے ہیں، تو مدینہ کی بنیاد جو ہے وہ کسی بادشاہتی نظام پہ نہیں رکھی گئی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو بھی بادشاہ بنا دیتے. حضرت سلیمان کو، حضرت داؤد کو بادشاہ بنایا، قرآن شریف میں ہے. لیکن ان سے اللہ نے وہ کام کروانا تھا کہ رہتی دنیا تک وہ آئیڈیل نظام رہے گا. اسی لیے ان کو خطاب بھی اللہ نے رحمت للعالمین کا دیا. تو انہوں نے جب اسٹیٹ آف مدینہ بنی تو اسٹیٹ آف مدینہ کی بنیاد رول آف لا پہ تھی. 1500 سال پہلے کوئی وہاں کا بادشاہ نہیں تھا.
everyone was declared to be subservient to law and equal before law. یہ بنیاد تھی, اور یہی بنیاد جب تک رہی, مسلمانوں نے بہت ترقی کی, مسلم اسٹیٹ کہاں سے کہاں, اسلامک ریاست کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لیکن جب وہ ہم نے رول آف لا سے اس کو تبدیل کیا, سبسٹیچیوٹ کیا رول آف اتھارٹی کے ساتھ, تو ہم انحطاط پذیر ہو گئے, ڈیٹیوریشن شروع ہو گئی, اور تمام یورپ اور امریکہ جو جہاں پہ رول آف اتھارٹی کے نظام تھے, بادشاہت کے نظام تھے, وہ چھوڑ کے انہوں نے رول آف لا کی طرف گئے اور دنیا میں ترقی کر دی. تو یہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ یہ کانسیپٹ کہاں سے نکلا تھا. تو یہ ساری گزارشات میں نے اس لیے کی ہیں کہ ہم بھی یہاں یہی چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ انسان کو انسان کی نظر سے دیکھا جائے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ آدم کی شکل میں ان کی اولاد ہے, اس کا رنگ و نسل سے قطع تعلق. ہمیں انسان کو انسان کی شکل میں دیکھ کے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور اس کی عزت و تعظیم کا خیال رکھنا چاہیے, اس کی رائے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہی ڈیموکریسی ہے, یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو یہ میں نے جو آپ کے سامنے باتیں کی ہیں, اور ہم کمیٹڈ ہیں, ہم اب بھی کمیٹڈ ہیں کہ حالات اگر ڈکلیئر کر چکے ہیں, یہ پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں, یہ اپنی کنونشن میں ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ پاکستان میں لائز موومنٹ جو ہے اٹ از ان دی آفنگ. پاکستان کے حالات اور ڈیٹیریٹ ہوتے ہیں اگر, اور کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے, اور اس کی ڈیویشن ناٹ اونلی کہ اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں بلکہ اس کی وائلیشن ہوتی ہیں, اور عدالتوں کی قدر مملکت جو ہے اس کی عزت جو ہے تعظیم جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور عدالت کے حکم کو نہیں مانا جاتا. تو یہ بات جو ہے یہ ڈکلیئر کی جا چکی ہے کہ ایک بہت بڑی لائز موومنٹ جو ہے اٹ از ان دی آفنگ. ہم پورے پاکستان ملک یہ موومنٹ شروع کریں گے, اور رول آف لا کی اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پاکستان میں, اور کانسٹیٹیوشن اتھارٹی کو بحال کرنے کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے, اور کسی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ بھی نہیں کریں گے.